السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے حضرت علامہ اقبال کے متعلق ان کی فقہی بصیرت کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے والے ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں، آپ کے سامنے ان کی فقہی بصیرت کو کھولنے والے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو علامہ نہ کہو، صرف اقبال کو ڈاکٹر کہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ علامہ نہیں ہے، اس پر فتوے آئے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم نے فقہی اعتبار سے علامہ کے متعلق کلام کرنا ہے، اور چند منٹوں کا یہ کلام، آپ سارا کلام سماعت فرمائے تاکہ آپ کو پتا چلے آیا اقبال کو علامہ کہنا چاہیے یا نہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر، اب اگلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا علامہ کو، اقبال کو علامہ نہ کہو ڈاکٹر کہو، وہ خود اب ڈاکٹر اپنے ساتھ لکھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ یورپ کے القاب اسلام کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو ایسے القابات موجود ہی نہیں ہے جو ایک انسان کو عزت کی منزل تک پہنچائے یا اس کے لقب سے اس کی عزت ظاہر ہو، ایسے اسلام کے اندر القاب نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر یہ انگریزوں کے القاب استعمال کیے جا رہے ہیں، جی فلاں بندہ پی ایچ ڈی کر گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اور یہاں پر جب اقبال کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اقبال کو علامہ نہ کہو، ان کو صرف ڈاکٹر کو، وہ ایک صرف شاعر تھا۔ ہم نے اس پر بھی پہلے کلام کیا ہے، آج کی اس نشست کے اندر ہم دوبارہ اس پر کلام کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اقبال علامہ ہونے کا صحیح معنوں میں، صحیح طور پر وہ علامہ ہونے کی حیثیت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، آپ کو آج پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، فقہ اسلامی کی تشکیل نو کی علامہ اقبال کو عمر بر آرزو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ فقہ اسلامیہ کو تشکیل نو، یعنی جو روزمرہ نئے طور پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، اس کو دوبارہ فقہی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ علامہ اقبال کی آرزو تھی۔ کیونکہ یہ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہر دور کے اندر علماء کا ایک باقاعدہ ایک جماعت بنتی تھی جو فقہی علماء کی ہوتی تھی، اور وہ ہر دور کے نو پیدا مسائل کو فقہی انداز میں حل کرتی تھی، جس کی سب سے بڑی مثال فتاوی عالمگیری ہے، اور یا اس کے علاوہ موجودہ دور کے جتنے بھی دیوبند یا دیگر فرقوں، اپنا وہابی، دیوبند، بریلوی، جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اندر دیکھیے کہ یہ بھی ایک فقہی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ فقہ حنفی کو ماننے والے تھے، یعنی وہ تصوف عقیدے میں تو پکے صوفی تھے اور فقہی اعتبار سے حنفی تھے۔ اب آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کس فقہ کو چاہتے تھے اور کس فقہ کے پیچھے اس کی تشکیل نو چاہتے تھے۔ آپ یاد رکھیے گا معزز سامعین، کشور پرساد کے نام 15 اپریل 1917 کو ایک خاتم علامہ نے فرمایا تھا۔ یہ وہ دور ہے علامہ کا جب علامہ آہستہ آہستہ حیات اسلامیہ کی طرف، اسلامی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اس دور کا ایک ان کا خط ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ اسلام میں اس وقت ایک مفصل کتاب زبان انگریزی زیر تصنیف ہے، یعنی کہ علامہ اقبال ایک فقہ کے اندر کتاب لکھ رہے تھے جس کے لیے میں مصر و شام و عرب سے مسالہ جمع کیا ہے، جو انشاءاللہ بشرط زندگی شائع ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے فن میں ایک بے نظیر کتاب ہوگی۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کو تفصیل مسائل کے اعتبار سے ایسا ہی بناؤں گا جیسا کہ امام نصفی علیہ رحمہ کی مبسوط ہے، جو 60 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ علامہ کی فقہی بصیرت دیکھیے کہ علامہ اقبال امام نصفی کی مبسوط جو 60 جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے نا، اس کے طرز پر انگریزی میں کتاب لکھنا چاہتے تھے فقہی اعتبارات پر۔ سبحان اللہ۔ ابھی کہتے ہیں جی اقبال کو علامہ نہ کہو، تم نے تو آج تک جو ہے مبسوط پڑھی بھی نہ ہوگی۔ تو علامہ کی تو یہ خواہش تھی، اور اس وقت وہ لکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ کام پورا ہو جائے گا تو شائع ہوگی۔ لیکن آج ہمارے سامنے علامہ کی یہ کتاب نہیں ملتی ہے۔ امید ممکن ہے کہ جو علامہ کے دشمن تھے، جس طرح انہوں نے علامہ کی شاعری کے اندر رد و بدل کیا ان کے وفات کے بعد، اسی طرح انہوں نے علامہ کی کئی اور کتابیں اور ایسے خطوط جو اسلام اور اسلامی روشنی کو پھیلانے میں بہت کارآمد تھے، ان کو انہوں نے چھپا دیا ہو یا ان میں گڑبڑ کر دی ہو۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے نام 2 ستمبر 1925 کے خط میں لکھتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ وہ شریعت محمدیہ پر ایک مبسوط کتاب مرتب فرمائے جس میں عبادات و معاملات کے متعلق صرف قرآن سے استدلال کیا گیا ہو۔ معاملات کے متعلق خاص طور پر اس قسم کی کتاب کی آج کل شدید ضرورت ہے۔ ہندوستان میں تو شاید اس کے مقبول ہونے کے لیے مدت درکار ہے، ہاں دوسرے اسلامی ممالک میں اس کی ضرورت کا احساس ہر روز بڑھ رہا ہے۔ شیخ علی رزاق اور دوسرے علماء مصر کے مباحث سے مولوی صاحب آگاہ ہوں گے۔ علی ھذا القیاس ترکی میں بھی یہی مسائل زیر غور ہیں۔ اس پر ایک آدھ کتابی تصنیف ہو چکی ہے جس میں زیادہ تر زمانہ حال کے مغربی اصول فقہ کو ملحوظ رکھ کر فقہ اسلامی پر بحث کی گئی ہے۔ ترکوں نے جو چرچ اور اسٹیٹ میں امتیاز کر کے ان کو الگ کر دیا ہے، اس کے نتائج نہایت دروس ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افتراق اقوام اسلامیہ کے لیے باعث برکت ہوگا یا شقاوت ہوگا۔
یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ جب انگریزوں کا ایک نظام آیا ہمارے سامنے جس کے ذریعے لوگوں کے مسائل لوگوں کے معاملات حل کرنے تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی لا، جس کو وکیل جج سیکھتے ہیں، اس کے اوپر علامہ گفتگو کر رہے ہیں کہ انگریزوں نے تو اپنی ذہنی کاوشوں کے بل بوتے پر اپنی ایک فقہ ایجاد کر لی ہے اور انہوں نے ان علاقوں کے اندر مصر، شام، ترکی کے اندر اس کو پھیلا دیا ہے۔ تو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کہ ہم ان کے رد میں ایک ایسی کتاب مضبوط بنائیں جس میں صرف قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے ہی استدلال کیا گیا ہو اور دنیا میں مسلمانوں کے سامنے رکھی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مغرب کی طرف جائے وہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ فقہ کے مسائل، فقہ کی تشکیل نو کس طرح ہوگی اور معاصر حالات میں وہ کون سے زندہ مسائل تھے جن کے بارے میں علامہ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کی تفصیل بھی مکتوبات میں ملتی ہے، علامہ کی ایک تفصیل ہے فقہ کے بارے میں مکتوبات میں جو ملتی ہے سنیے گا۔ وہ آپ نے ایک خط لکھا تھا سلیمان ندوی کو، یاد رکھنا یہ دارالندوہ جو ہے یہ بھی انگریزوں کے ایماء و اشارے پر بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سلیمان ندوی کو خط لکھا تھا کیونکہ یہ اس دور کے اندر جو سیاسی اعتبار سے یا سیاسی تعلیمات کے مرکز کے اندر یہ حکومتی اعتبار سے کافی قدردان بندہ تھا سلیمان ندوی۔ تو سلیمان ندوی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اقبال ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ تر خطوط لکھتے ہیں جن کا حکومت کے اندر اثر رسوخ ہوتا ہے۔ تو اقبال نے 15 جنوری 1934 کو ایک خط لکھا، اس کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا اس وقت عجیب کشمکش میں ہے، جمہوریت فنا ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہو رہی ہے۔ جمہوریت فنا اور یہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہو رہی ہے، کیا مطلب تھا اس وقت؟ مطلب یہ تھا کہ جو یورپ کہتا تھا کہ ہم جمہوریت یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، تو یہاں پر در حقیقت جمہوریت نہیں، یہاں پر جو ہے وہ وڈیرا پن اور وڈیرا راج شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جمہوریت کے نام پر وڈیرا راج ہے۔ در حقیقت جو جمہوریت کے متعلق یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، یہ حقیقت میں یہ جمہوریت کا ایک لفظ ہے کہ جس طرف زیادہ اکثریت ہو جائے گی وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، ایسی بات غلط ہے۔ اگر ایک دور تھا جب شروع میں ووٹ پڑے تھے تو مسلمانوں کی اکثریت ایک طرف تھی تو دوسری طرف گمراہوں کی تھی، تو مسلمانوں کو پھر کیوں اسلامی حکومت نہ دی گئی؟ اسی طرح دیگر ممالک کے اندر بھی یہ کام ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کو پتا تھا کہ جمہوریت تو فنا ہو چکی ہے، جمہوریت کا تو اصل میں صرف جمہوریت کا ایک تو پہناوا ہے، جمہوریت ایک لبادہ ہے، جمہوریت ایک اوڑھنا بچھونا ہے، یہ ایک ظاہری الفاظ ہے۔ یہاں پر در حقیقت ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی کہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کی حکومت ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک طاقت کی حکومت ہے اور عوام کو بیر بکریوں کی طرح یہاں پر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں پر ڈکٹیٹرشپ قائم ہو رہی ہے۔ جرمنی میں مادی قوت کی پرستش کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کس کی پرستش کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ مادی قوت کی، پیسے کیا، ہوس کی، لالچ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں جو اسکول بنے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر بھی پیسے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بیٹا تم پڑھو گے پیسہ کماؤ گے، سائنسدان بنو گے پیسہ کماؤ گے، بیٹا تم نرس بنو گے، ڈاکٹر بنو گے پیسہ کماؤ گے، تم بڑی ترقی کرو گے۔ تو پیسے کی جو ہوس ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جرمنی میں مادی قوت کی پرستش کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سرمایہ داری کے خلاف پھر ایک جہاد عظیم ہو رہا ہے۔ تہذیب و تمدن بالخصوص یورپ میں بھی حالت نظام ہے، غرض کے نظام عالم ایک نئی تشکیل کا محتاج ہے۔ ان حالات میں آپ کے خیال میں اسلام اس جدید تشکیل کا کہاں تک ممدہ ہو سکتا ہے؟ اس مبحث پر اپنے خیالات سے مستفید فرمائیے، اور اگر کوئی کتابیں ایسی ہوں جن کا مطالعہ اس ضمن میں مفید ہو تو ان کے ناموں سے آگاہ فرمائیے۔ یہ سلیمان ندوی کو خطوط لکھے تھے علامہ اقبال نے، اس کے اندر انہوں نے دنیا کا تھوڑا نقشہ کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس طریقے سے جو ہے نظام تعلیم کو بگاڑ چکی ہے۔ انہوں نے اپنا نظام تعلیم جو دنیا والوں نے قائم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنا نظام تعلیم کس پر قائم کر رکھا ہے؟ مادیت پر، مادہ پرستی پر انہوں نے اپنا نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو ہمارے ہاں فقہ اسلامیہ ہے، تو فقہ اسلامیہ جو ہے یہ ایک نظام حکومت ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمائیں جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ تو آگے سے پھر ایک اور خط جو 1 فروری 1934 کو سلیمان ندوی کو علامہ نے لکھا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ ایک اور سوال پوچھنے کی آپ سے جرات کرتا ہوں، احکام منصوصہ میں توسیع اختیار امام کے اصول کیا ہیں؟ یعنی کہ جو حکومت میں خلیفہ بنتا ہے، حکومت میں امام بنتا ہے، ان کو شریعت کیا کیا اختیارات دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ یہ اقبال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ اگر امام توسیع کر سکتا ہے تو کیا ان کے عمل کو محدود بھی کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی تاریخی مثال ہو تو واضح فرمائیے۔ یعنی کہ یہ ایک نیا مسئلہ جو علماء کے سامنے فقہی اعتبار سے سامنے آیا، انہوں نے سوال کیا۔ نمبر 2، اگر امام توسیع کر سکتا ہے تو کیا ان کے عمل کو محدود بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، اس کی تاریخی مثال ہو تو واضح فرمائیے، یہ ہو گیا۔ نمبر 3، زمین کا مالک قرآن کے نزدیک کون ہے؟ یعنی کہ در حقیقت یہ جو زمین پڑی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں پٹوار حال بن گیا جی، فلانا حال بن گیا جی، یہ زمین فلاں کے نام کی ہے جی، یہ فلانے بندے کے نام کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں زمین کا مالک کون ہے؟ اسلامی فقہا کا مذہب اس بارے میں کیا ہے؟ قاضی مبارک میں شاید اس کے متعلق کوئی فتویٰ ہے، وہ فتویٰ کیا ہے؟
یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ زمین میری ہے، وہ زمین میری ہے، اور حکومت آتی ہے تو کہتی ہے اتنے مربع میرے ہیں تو فلاں میرا ہے، تو اقبال آگے یہ فرما رہے ہیں سلیمان ندوی کو کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کے مطابق آیا یہ زمین اپنے نام لگوانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پراپرٹیاں بنانا کہ میرے نام لگیں، پٹوار حال اس کو بیچ دینا، اس پر اقبال کلام کر رہے ہیں۔ آگے کرتے ہیں نمبر 4، اگر کوئی اسلامی ملک روس کی طرح زمین کو حکومت کی ملکیت قرار دے تو کیا یہ بات شرع اسلام کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے معزز سامعین، دنیا کے اندر اس وقت 2 جمہوریتیں ہیں۔ جمہوریت محض ایک نامت در حقیقت ڈکٹیٹرشپ ہے۔ 2 چیزیں ہیں یہاں پر، ایک مغربی جمہوریت، ایک ہے روسی اور چائنی جمہوریت۔ روسی اور چائنی جمہوریت میں جتنی زمینیں ہوتی ہیں، زمینوں کا مالک عام انسان نہیں ہوتا، اس کے نام پر نہیں لگتی، وہ حکومت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جو جمہوریت مغرب کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ جہاں پر غلبہ پاتا جائے گا وہ اپنے نام مربوں میلوں جو چاہے لگواتا جائے۔ یہ مغربی ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہ روسی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ان دونوں ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آگے چلیے، اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ روس میں آئی ہوئی ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ زمین کی مالک ساری کی ساری زمین کی مالک حکومت ہوگی، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس مسئلے کا سیاست اور اجتماعی معاشرہ سے گہرا تعلق ہے، کیا یہ بات بھی رائے امام کے سپرد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بتائیے ہمیں آپ۔ 5واں سوال انہوں نے کیا، صدقات کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ اسلام میں صدقات کتنی قسم کے ہیں؟ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ تکلیف تو آپ کو ان سوالات کے جواب میں ہوگی، مگر مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس زحمت کے لیے معاف فرمائیں گے۔ اقبال نے یہ 5 سوال کیے سلیمان ندوی سے، اور 5 حکومت کے متعلق تھے اور 5 فقہی معاملات کے اوپر تھے۔ آج کے دور کے اندر ان مولویوں کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے دور سے بھی نہ گزرے ہوئے ہوں، جو کہتے ہیں کہ اقبال کو ڈاکٹر کہو علامہ نہ کہو۔ آگے چلیے، اگلا خط پھر سلیمان ندوی کو انہوں نے لکھا تھا اپریل 1934 کو۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے آپ کا پہلا خط پھر دیکھا ہے، آپ نے جو کچھ لکھا درست ہے، مگر میں ان معاملات کی ایک فہرست چاہتا ہوں جن کے متعلق رائے قائم کرنا امام کے سپرد ہے۔ جرائم میں ایسے جرم ہیں جن کی تعزیر غالباً قرآن شریف میں مقرر ہے، ان کے متعلق امام کیوں کر رائے دے سکتا ہے؟ یعنی کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ تعزیری طور پہ یعنی کہ سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے جو سزا دینے کے اعتبار سے، جب جو احکام اللہ کی طرف سے آ گئے اس میں پھر ایک امام کو کیوں اختیار ہو سکتا ہے؟ پھر چاہیے تو یہی ہے نا کہ جو احکام اللہ کی طرف سے آگے ہے امام کو بھی یعنی کہ بادشاہ اسلام کو اس کے اندر کوئی اختیار نہ ہو، مینو نافذ کیے جائیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں وضاحت سے بیان کیے۔ یہ میں یہاں پر آپ کو سامعین بتا رہا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ کیا کیا طریقہ کار تھے، ان کی فقہی بصیرت کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تواتر عمل کی ایک مثال نماز ہے، مگر مالکیوں، حنفیوں، شیعوں میں جو اختلاف صورت نماز ہے وہ کیوں کر ہوا؟ اس کی علامہ اقبال جو وضاحت چاہ رہے ہیں ان سے کہ یہ کیوں کر ہوا۔ آگے پھر ایک خط ہے جو کہ 24 اپریل 1926 کے خط میں لکھتے ہیں کہ مضمون اجتہاد کی تکمیل کے بعد حافظ ابن قیم کی کتاب طریق الحکمیہ اور اس کے بعد المقابلات پر جس کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا ہے، لکھنے کا ارادہ ہے۔ شرعیت احادیث کے متعلق جو کھٹک میرے دل میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ احادیث سرے سے بیکار ہیں، ان میں ایسے بے شبہ اصول ہیں کہ جو معاشرتی سوسائٹی باوجود یعنی معاشرہ باوجود اپنی ترقی و تعالی کی اب تک ان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پائی۔ مثلا ملکیت شاملات دہ کے متعلق المرعی للہ و رسولہ، اس حدیث کا ذکر میں نے مضمون اجتہاد میں بھی کیا ہے۔ بہرحال چند امور اور دریافت طلب ہیں، اگرچہ آپ اس وقت سفر حجاز کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ اظہار عنایت میرے سوالات پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامن میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں اقبال کے۔ ویسے تو میں خلاصہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، لوگ بات جو ہے وہ چونکہ یہ ایک شیطانی اور فتنہ پردازی کا دور ہے جس کے اندر لوگ بات کو سمجھنے سننے کی بجائے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ کھیر پکی ہوئی ہے جس کو ہم نے کھانا۔ بھائی جو آپ سن رہے ہیں اس کو تو پہلے سمجھ لیں کہ وہ بات کیا رہی ہے۔ یہاں پر اقبال نے سلیمان ندوی کو پہلے بھی خطوط لکھے تھے۔ سلیمان ندوی نے اپنے خطوط کے اندر ایک ابن قیم کی کتاب طریق الحکمیہ اس کا ذکر کیا اور ایک مقابلات کا ذکر کیا۔ تو اقبال نے اس کو پڑھا اور اس کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوئی کہ احادیث کے اندر کہ بعض احادیث ضعیف ہوتی ہیں، یہ ایسی ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، تو اس پر اقبال کلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ احادیث کے ہم سرے سے منکر نہیں ہو سکتے۔ احادیث کا وہ طبقہ جو سرے سے منکر ہو رہا ہے وہ تو گمراہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر تو ایسے مسائل ہیں کہ جن تک آج تک معاشرہ پہنچ نہیں پا رہا، ہم نے اسی کی طرف تو معاشرے کو لگانا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے المرعی للہ و رسولہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چراگاہیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اب چراگاہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں کے اندر جہاں پر یہ جانور چرتے تھے، بکریاں چرتی تھی، وہ زمینیں ساری کی ساری کسی بندے کی ملکیت میں نہیں آ سکتی تھی، وہ سمجھ لے کہ رفاع عامہ کے معاملات میں استعمال ہوتی تھی اور ہر بندہ ادھر لا کر اپنے جانوروں کو چڑھائے گا اور
وہ چراگاہیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اس کے رسول کے لیے وقف ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا ہوا کہ پہلے یہاں پر ہندوستان کے اندر بڑی بڑی چراگاہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ جانور گائے بھینس چراتے تھے، لیکن وقت بدلا، ایسا وقت بدلا کہ یہ جنگلات، یہ بھی چراگاہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی، اس کے اندر بھی تصرفات کرنا جائز نہیں ہے۔ حکومتیں بدلی، انہوں نے جنگلات کاٹ کر جو ہے وہ بہا دیے، انہوں نے میدانوں مار کر جو ہے عیاشی اور فحاشی میں وقت گزار دیے۔ تو بھائی یہاں پر المرء للہ و رسولہ، یعنی کہ چراگاہیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ میرا بھائی مطلب یہ ہے کہ ان چراگاہوں کو بے زبانوں کے لیے رہنے دو، بے زبانوں پر رحم کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اقبال حدیث شریف سے ایک فقہی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، ایک فقہی مسئلہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ ہماری فقہ اسلامیہ، ہمارا قرآن و حدیث، ہماری شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ چراگاہیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، لہٰذا یہ چرنے والی جتنی جگہ ہیں، بیل بکری یہاں پر چرتی ہیں، جانور چرتے ہیں، غذا کھاتے پیتے ہیں، ان پر کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیے، اقبال آگے ایک لفظ اور فرماتے ہیں یہاں پر، وہ تو جو انہوں نے خط کا جواب دیا واپس سلیمان ندوی کو، وہ میں نے آپ کو سنایا نا۔ آگے سنیے، اقبال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبوت اور امامت ہیں، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت احکام قرآنی اور آیت قرآنی سے حضور کا استنباط کرنا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہے حضور کے اوپر وحی کا اترنا، دوسرا ہے کہ اس وحی کو سامنے رکھ کر حضور کا خود اجتہاد کرنا۔ اقبال فرماتے ہیں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنباط یا اجتہاد کی بنا محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بشری تھی اور تجربہ مشاہدہ ہے، یا یہ بھی آپ کا اجتہاد بھی وحی الہی تھا؟ اگر وحی میں داخل ہے تو اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مجھے دلیل دیجئے، میں خود اس کے لیے دلیل رکھتا ہوں، مگر میں اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور آپ یعنی اپنی دلیل پر اعتماد نہیں کرتا، اور آپ کا خیال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وحی غیر مطلوب کی تعریف نفسیاتی اعتبار سے کیا ہے؟ کیا وحی مطلوع اور غیر مطلوع کے امتیاز کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتا ہے، یا یہ اصطلاحات بعد میں وضع کی گئی ہے؟ دیکھیے، وحی ایک مطلوع ہے، غیر مطلوع۔ مطلوع وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل یا واسطہ یا بالواسطہ جیسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، وہ ساری کی ساری کیا مطلوع ہوئی۔ جو غیر مطلوع وہ ساری احادیث غیر مطلوع ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں پر اجتہاد فرمایا تو وہ بھی احادیث کے اندر ہے۔ اقبال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وحی غیر مطلوع ہے، یہ اصطلاحات حضور کے زمانے میں رائج ہو چکی تھیں یا بعد میں رائج ہوئی تھیں؟ اگر حضور کے زمانے میں رائج ہوئی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اجتہاد اپنے احادیث شریف میں، اپنے احکامات میں، قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا وہ اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی الہی تھا یا آپ کا اپنے ذاتی بتقاضۂ بشریت کا اجتہاد تھا؟ یہ اقبال جو ہے وضاحت لے رہے ہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں جی اقبال کو ڈاکٹر کہو، علامہ نہ کہو، ڈاکٹر کو علامہ نہ کہو۔ بھائی مجھے بتاؤ، یہ سوالات جو علامہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور سلیمان ندوی کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا علامہ کے سوالات نے، اور سلیمان ندوی جو اس دور کا بہت بڑا اپنے آپ کو ماہر علم و فن سمجھتا تھا، وہ اقبال کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ تو پھر بھی اگر سلیمان ندوی تو علامہ بن سکتا ہے تو اقبال علامہ نہیں بن سکتے، کمال ہے بھائی۔ آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقبال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا، کیا یہ مشورہ نبوت کے تحت میں آئے گا یا امامت کے تحت میں آئے گا؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ صحابہ سے لیا تھا وہ نبوت کے تحت تھا؟ اگر نبوت کے تحت ہوگا تو ظاہر ہے کہ بعد میں اگر کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے لیے ضروری ہو تو کل کو بندہ جو ہے، کوئی بادشاہ اسلام وہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ تو اگر وہ امامت کے تحت ہے تو پھر وہ بعد میں آنے والے اسلامی بادشاہ کو حق حاصل ہوگا کہ جس طرح حضور نے اذان ایجاد کی، اسی طرح ہی وہ بادشاہ اسلام بھی کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ اگر اذان جو ہے امامت کے تحت داخل ہے تو پھر صلاح الدین ایوبی اور دیگر بزرگوں کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان کے پہلے یا آخر میں پڑھانا بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ امامت کے تحت چیزیں داخل ہیں جو حالات و واقعات کے پیش نظر تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اذان شاعر اسلام سے ہے، یہاں پر اذان کو تبدیل کرنے پر بات نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف ایک قانون اخذ کرنے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشورہ لیا تھا صحابہ سے اذان دینے کے بارے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی امور کے متعلق ایک معاشرے کو نظام، ایک معاشرے کی ترتیب دینے کے لحاظ سے کیا تھا، یا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی اتری تھی اور بحیثیت نبوت کے آپ ان سے مشورہ لے رہے تھے؟ اگلی بات سنیے، فقہا کے نزدیک خاوند کو جو حق اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ہے وہ بیوی کو یا اس کے کسی خویش یا کسی اور آدمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کی بنا کوئی آیت قرآنی یا حدیث؟
یعنی کہ جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے تو اور طلاق دینے کے بعد بیوی جو ہے وہ خاوند کے ہاں عدت ٹھہرتی ہے، تو اس کے بارے میں وہ قرآن مجید کی آیات پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ اس بیوی کو اس کے کسی خویش یا کسی اور آدمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں ہم بیان کریں۔ یعنی کہ اگر عورت اس گھر میں نہیں ٹھہرنا چاہتی جہاں پر اس کو طلاق ہوئی ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے، تو اس کو کیا اس کے خاندان کے حوالے کر دیا جائے یا کہاں کسی کے اور حوالے کیا جائے؟ کیا اس کے متعلق کوئی دلیل ہے؟ تو آپ ارشاد فرمائیں۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک طلاق یا خاوند کی موت کے 2 سال بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو تو قیاس اس بچے کے ولد الحرام ہونے پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے متعلق فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا خاوند فوت ہو گیا ہے تو 2 سال کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو قیاس یہ ہے کہ وہ بچہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی اساس کیا ہے؟ یعنی اس مسئلے کی اساس کیا ہے؟ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ اس مسئلے کی اساس کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو دلیل تھی وہ کہاں سے ہے، کہاں سے انہوں نے لی؟ کیا یہ اصول محض ایک قاعدہ شہادت ہے یا جزو قانون ہے؟ اس سوال کے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ مروجہ ایکٹ شہادت کی روح سے تمام وہ قواعد شہادت جو اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے ملک میں مروج تھے منسوخ کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی عدالتوں نے مذکورہ بالا اصول کو قاعدہ شہادت قرار دے کر منسوخ کر دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اقبال اپنے دور کے بارے میں یہ مسئلہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اقبال کے دور سے پہلے جو انگریزوں کی کچہریاں تھیں وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ قانون تھا کہ اگر بچہ 2 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ حرامی نہیں ہوگا، حلالی ہوگا، اس پر شہادت ہوگی۔ یہ وہ معاملات تھے جو فقہ حنفی کی روح سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر فقہ حنفی کی روح سے حکومتیں قائم ہوتی تھی، فقہ حنفی کی روح سے ہندوستان کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے معاشرتی زندگی کے مسائل حل ہوتے تھے، تو یہ بھی ایک قاعدہ تھا۔ تو انگریزوں نے اس قاعدے کو جب توڑا تو اس وقت اقبال نے یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ قاعدے کی وضاحت آپ ہمیں فرمائیں۔ نتیجہ، اقبال فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ سے کیوں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انگریزوں نے اس قاعدے کو توڑا ہے تو اسلامی اعتبار سے اگر یہ قاعدہ نافذ کیا جائے تو وہ بچہ تو ہوگا حلالی۔ تو اگر ہم اس قاعدے کو توڑ دیں اور جو انگریزوں نے قاعدہ نافذ کیا اس کے مطابق بچہ ہو جائے گا حرامی۔ نتیجہ اس کا بعض مقامات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بچہ جو فقہ اسلام کی روح سے ولد الحلال ہے، ایکٹ شہادت کی روح سے ولد الحرام قرار پاتا ہے۔ ایکٹ شہادت میں اور بھی باتیں ہیں جن کا ذکر اس مضمون میں کرنے کا ارادہ ہے جو میں حافظ ابن قیم کے فلسفہ شہادت پر لکھوں گا۔ اچھا معزز سامعین، یہ تو کچھ علامہ کے متعلق خطوط تھے جو کہ فقہ کے متعلق تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے فقہ کے متعلق علامہ کے خطوط کو ظاہر کیا کیونکہ یہاں پر یہ بھی ظاہر کرنا آپ کے لیے ہمیں ضروری تھا، کیونکہ یہ کہنا ہے کہ علامہ کو کوئی شرعی علوم پر دسترس نہیں تھی، مہارت نہیں تھی، اسے شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ ایک سیکولر تھا، ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھیے گا کہ حافظ ابن قیم ہو گئے یا کوئی اور ہو گیا، ابن تیمیہ، ان کی کتابوں کے اگر حوالے کہیں پر اقبال کی کتابوں خطوط میں ملتے ہیں تو یہ اس دور کے ہیں جس دور کے اندر علامہ کو مکمل شریعت اسلامیہ کے قوانین اور علوم پر دسترس حاصل نہیں تھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ آپ نے ان لوگوں پر نقد بھی لگائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی آئندہ اقساط کے اندر یہ بیان کریں گے کہ علامہ کیسے کیسے نقد لگاتے تھے۔ آج ہم نے فقہی معاملات، فقہی علوم کے اوپر علامہ کی بصیرت پر کلام کیا ہے کہ علامہ فقہ کو سمجھنا چاہتے تھے، اس پر بصیرت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے متعلق کھوج لگاتے تھے کہ فقہ شریف کیا ہے، اس کے متعلق وہ سوال بھی کرتے رہے اور آہستہ آہستہ شروع میں جو ہم نے کہا کہ وہ مبسوط پر محیط ایک کتاب انگریزی زبان میں لکھنا چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ لازمی لکھوں گا، انہوں نے کہا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو لکھوں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے آج تک اقبال کی کوئی ایسی کتاب نہیں آئی۔ اگر ہو سکتا انہوں نے کوئی کچھ اقتباسات لکھے ہوں، کچھ سیاق و سباق انہوں نے لکھے ہوں، کچھ گفتگو انہوں نے لکھی ہو، لیکن وہ تحریریں چند انہوں نے لکھی ہوں، ہم تک وہ نہیں پہنچ پاتی، ٹھیک ہے نا، یا ہو سکتا انہوں نے سرے سے لکھی نہ ہو، واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ بہرحال آج کی اس نصیحت سے اتنا ظاہر آپ کے سامنے ہو گیا کہ اقبال جو ہیں وہ بحیثیت فقہی امور کے متعلق غور و خوض کرنے میں بھی منفقیر تھے اور وہ اس پر کافی گرفت رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ اب یہ فقہی مسائل حکومت کے متعلقہ ہیں جتنے بھی ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے اقبال کی زبان سے پیش کیے۔ اب یہ حکومت کے متعلقہ جتنے فقہی مسائل ہیں آج کے دور میں ان پر بحث نہیں ہوتی، کیونکہ آج کے دور کے اندر حکومت جتنی بھی ہے وہ شیاطین کے ہاتھوں میں ہے، ابلیس کے ہاتھوں میں ہے، ابلیس کے فرزندوں کے ہاتھوں میں ہے، دنیا کے خناسوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مردود فرمایا مردودوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کے حواریوں کا غلغلہ ہے اور اسی کا فتنہ رونما ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔